اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر ولايتهم أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والصلوات بمحمد وآله مجمع کافی ہے، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ ساروں کا خالق ہے، مل کے نعرہ تکبیر۔ ابھی بھی کئی بندے شرم کر کے کہہ رہے ہو، مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ نبیوں کا خالق، ولیوں کا بھیجنے والا، آل محمد کا کریم خالق، محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس مجلس عزا کو منظور و مقبول فرمائے۔ ذات واجب قرآن مجید میں اہل بیت مصطفیٰ سے، قرابت داران پیغمبر سے امت کو مودت کرنے کا حکم دے رہی ہے۔ محبت اور ہوتی ہے، مودت اور ہوتی ہے۔ محبت نفرت میں بدل سکتی ہے، مودت ان سے کی جاتی ہے جن سے نفرت کا امکان ہی نہ ہو۔ جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، اور جن پہ اللہ عاشق ہو جائے انہیں محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ میں آپ کی توجہات کا بڑا شکر گزار ہوں، اور اس توجہ کو دیکھتے ہوئے نہایت اہم ترین مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جب کبھی کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو اللہ نے محبت کو دو اولادیں دی ہیں۔ محبت کی پہلی اولاد کا نام ہے غم۔ جس سے محبت ہوگی اس کے غم میں غم آئے گا۔ اور محبت کی دوسری اولاد کا نام ہے خوشی۔ جس سے محبت ہوگی اس کی خوشی میں خوشی آئے گی۔ خوشی اس کے لیے ہوتی ہے جو کچھ لگتا ہو، اور غم بھی اسی کے لیے آتا ہے جو کچھ لگتا ہو۔ آپ ہر بارات میں خوشیاں نہیں مناتے، کیا خیال ہے؟ کوئی بارات جا رہی ہو بابا جی، اس میں آپ خوشیاں مناتے ہوئے چلے جائیں گے؟ نہیں، اس سے آپ کا تعلق نہیں تو خوشی نہیں۔ بچہ امتحان میں پاس نہ ہوا ہو تو مٹھائیاں نہیں بانٹی جاتی۔ سادی گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو سمجھنا چاہتا ہے اسے سمجھ آ جائے۔ کسی کا بچہ امتحان میں پاس ہی نہیں ہوا، اب وہ خوشی کیوں منائے گا؟ نہیں منا سکتا۔ غم آتا میرا بھائی جہاں تعلق ہو، ہر جنازے کے پیچھے تم روتے ہوئے نہیں جا سکتے۔ بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ خوشی وہاں ہوگی جہاں تعلق ہوگا، غم
وہاں ہوگا جہاں تعلق ہو۔ اب پھر غور کرنا، محبت کی بڑی اولاد کا نام ہے غم، چھوٹی اولاد کا نام ہے خوشی۔ جہاں خوشی موجود ہو اور غم آ جائے وہاں خوشی معطل ہو جاتی ہے۔ مثال ایسی دوں گا، عقل مند انسان انکار نہیں کر سکتا۔ کسی گھر میں تھی شادی، انہوں نے کارڈ چھپائے، کارڈ ایک ملتان بھی بھیجا، ناصر عباس صاحب شرکت فرمائے۔ میں شادی میں شرکت کرنے کے لیے ملتان سے رائے بینڈ آ گیا۔ جب یہاں پہنچا پتہ چلا شادی کینسل۔ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی ماموں رہتا تھا کراچی میں، اس کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں ہونی تھی خوشی، آ گئی میت کی اطلاع۔ جس گھر کی خوشی تھی اسی میں آ گیا غم۔ اب خوشی چھوڑنا پڑے گی، غم منانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جناب؟ دیر چوپ بیٹھے ہو، میں کبھی ساتھی گفتگو کی تھی، سارے سنی شیعہ جتنی ہے تھوڑے پاس ہی میں ہوں دے جی، اللہ نہ کرے شادی ہوئے تھے خدا نہ خواستہ میت اطلاع آ جاوے، شادی ہوتی رہتی ہے۔ چلو جڑے چوپ ہونے تو مجبوری ہے، انہوں پتہ ہے تھوڑی مہربانی کرو۔ کیوں جی شادی کینسل ہو جائے گی؟ اور کہا جی مولوی صاحب شادی کریں گے 6 مہینے بعد، پھر آپ کو بلائیں گے، ضرور مہربانی کریں۔ 6 مہینے بعد پھر کارڈ چھپے، مجھے کارڈ پہنچا، میں پھر آیا شادی میں۔ 2 گلیاں چھوڑ کے محلے میں جنازہ پڑا تھا۔ میں نے کہا جی شادی پھر گئی، آگے آیا تو شادی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا بھئی تسی چنگے بندے ہو، بندہ مریا کراچی ہے شادی کینسل ہو گئی، بندہ مرا محلے میں شادی ہو رہی ہے۔ اور اس نے کہا جی کراچی والا ہمارا لگتا تھا، یہ ہمارا لگتا کچھ نہیں۔ تو بچہ یاد لیا کر پہ محرم میں بھی شادی ہوتی ہے، جوان پریشان ہو جاتے ہیں، اور بابا شادی کینسل وہ کرتا ہے جو غم والوں کا کچھ لگتا ہو۔ محرم ہے رسول کے بیٹے کا غم کا مہینہ، جو رسول کا لگتا ہی کچھ نہیں وہ شادی کرے، دھمالے ڈالے جو مرضی۔ اچھا خوشی کا تعلق ہے اطلاع سے، دعوت نامہ، دعوت کے بغیر خوشی میں شرکت فضول۔ گلی میں شادی ہونا اور شادی والا نہ بلائے، جانا بے وقوفی۔ ساتھ والا پوچھتا ہے تو گیا نہیں ہونے کیوں نے صدیہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی؟ غم میں ہوتا ہے اطلاع۔ کبھی لاؤڈ سپیکر پہ مسجد پہ اعلان نہیں ہوتا کہ فلاں صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں۔ خوشی میں ہوتی ہے دعوت، غم میں ہوتی ہے اطلاع۔ یہ پڑھے لکھے نوجوان دوستوں کے لیے آسانی کر دوں، خوشی میں انویٹیشن ضروری، غم میں انفارمیشن کافی۔ خوشی میں وہ آئے گا جسے بلایا جائے، غم میں وہ آئے گا جو کچھ لگتا ہو۔ نہیں میں اور سادہ کر دوں، کسی کے بیٹے کی ہو شادی، برادری پہنچے، وہ پوچھے تیرا بھائی کہاں ہے، یہ ناراض ہے، کہلے چال پہلے اسے منا۔ آپ بزرگ پگڑیاں اتاریں گے، اے لے بھائی تیرے پیروں پہ رکھ دیں، جب تک تو نہیں آئے گا میں شیرہ نہیں پاتا۔ غلطی چاہے ناراض ہونے والے کی ہو، وہ کہتے ہیں میری غلطی ہے میں معافی چاہتا ہوں۔ لیکن اگر جنازے میں کوئی ناراض ہو جائے، نہ اس کی منت کی جائے گی
نہ اس کو گزارش کی جائے گی، نہ اسے کہا جائے گا کہ جب تک تو نہیں آئے گا میں جنازہ نہیں اٹھاؤں گا۔ سامعین گرامی قدر، البتہ ایک بات ضرور ہوگی کہ جو آج غم میں نہیں آیا کل اس کے غم میں بھی نہیں جائیں گے۔ سر پہ قرآن رکھ کے کہتا ہوں، جس نے نبی کا جنازہ نہیں پڑھا مدینے میں رہتے ہوئے اس کا پھر علی نے بھی جنازہ نہیں پڑھا۔ نعرہ حیدری۔ آپ سمجھو آج کا دن امام کی ولادت کا دن، ٹھیک ہے، خوشی ہونی چاہیے تھی لیکن ہم خوشی نہیں مناتے۔ آج کے دن خوشی منانا حرام ہے، اگر کوئی منائے تو غلطی کرتا ہے۔ جس گھر کی خوشی ہے اسی گھر کا غم ہے، جب غم آئے گا تو خوشی معطل ہو جائے گی۔ جو ہے یہ نہیں ہے۔ اچھا پھر دوسری بات یاد ہے، اگر ان دنوں میں ہمارے گھر میں غم ہو جائے ہم پھوڑی نہیں بچھاتے، اولاد مر جائے فاتحہ نہیں لیتے، کیوں؟ غم ہے بڑے گھر کو، اس گھر کے غم کے آگے ہمارے گھر کے غم کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ کئی جنازے ہوتے ہیں کہ جی چلی اس وقت مولد چہلم تو بعد، یہ ہے عرفان کی محبت حسین ابن علی، محبت اہل بیت، ولادت امام کی لیکن خوشی نہیں۔ حشر کا دن میں شکم محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک یہ سوگ کے دن، یہ غم کا دن، اس میں جو بڑی سے بڑی خوشی آ جائے خوشی نہیں منائی جا سکتی، معطل ہو جائے گی خوشی اور رہ جائے گا غم۔ 7 صفر کی تاریخ تھی، ابوا کا شہر تھا، مولا کی ولادت ہوئی ہے شہر ابوا۔ باقی جتنے امام ہیں ان کی ولادت مدینے میں، کسی کی شام رہا، یہ واحد امام ہے جس کی ولادت ہوئی ابوا کے شہر۔ ابوا ایک بستی ہے مکے اور مدینے کے درمیان، اس بستی میں رسول کی والدہ ماجدہ کی قبر جناب آمنہ کی، کس شہر میں؟ ابوا۔ اس کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب بدر میں مشرکین کو شکست فاش ہوئی، لینے گئے تھے محمد مصطفیٰ کا ساتھ اور واپس آئے تھوڑے ہوئے، کسی نے دیکھا ماموں واپس نہیں آئے، قافلہ واپس آئے نا تو بندے کٹھے کھڑے تھے استقبال کرنے کے لیے۔ پہلے پہاڑی پہ دیکھا کچھ نظر آئے کچھ نہیں آئے، پھر قافلے سے پوچھا چاچا جی گئے تھے، علی نے مار دیا، ماموں جی علی نے مار دیا، تایا جی حمزہ نے مار دیا، کیونکہ بدر کی جنگ میں 2 شیر تھے، ایک حمزہ رسول اللہ کا شیر، ایک علی اللہ کا شیر۔ یا علی مدد حق، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، حمزہ رسول اللہ کا شیر، علی اللہ کا شیر۔ جنگ ختم ہوئی، میزان لگایا گیا، سب سے زیادہ نقصان اس میں ہندہ کا، باپ بھی مارا گیا بھائی بھی مارا گیا، عتبہ اور ولید ابن عتبہ۔ اس جگہ محمد کے ساتھ، اس جگہ وہ تو نہیں آیا، ابا جی مارے گئے۔ اس جگہ تم نے کوشش ہی نہیں کی، عورتوں کی عادت ہوتی ہے کوئی تحفہ لینے کے لیے کہنے دی فلاں چیز لاہور سے لیتے آنا، دیکھیں بندہ نہ لے کے آوے، تسی گئے نہیں ہونے۔ ہندہ نے کہا اگلی دفعہ میں خود ساتھ جاؤں گا۔ اگلی جنگ میں اونٹ میں بیٹھ کے یہ ساتھ چلی، 1 سال کا خرچہ اکٹھا کرتی رہی، جا رہی تھی رسول سے لڑنے، علی کا مقابلہ کرنا، کہتی جا رہی تھی نانو بنات طارق، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں۔ علی نے ایسے چھکے چھڑائے، اگر غیرت ہوتی ستاروں کی بیٹیوں میں تو پھر کبھی علی سے لڑنے میدان میں آتی ہی نہیں۔
کرنا. قافلے نے پڑاؤ ڈالا ابوا کے شہر میں. کسی نے بتایا یہ ساتھ رسول کی والدہ کی قبر. اس نے بیلچا اٹھایا, قبر کے اوپر حملہ کر دیا, وحشی ہو کر قبر توڑتی جاتی. اتنے میں بجلی کڑکی, ڈر کے یہ بھاگ گئی. حضور کو پتہ چلا, سنی شیعہ علماء کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں, حضور صحابہ کو لے کے وہاں پہنچے, قبر کو لیپ کیا, تعمیر کیا. وَمِنْ حَوْلَهُ, ارد گرد صحابی بیٹھ گئے. نبی بھی رویا, صحابی بھی روئے. ایک واقعے سے دو کردار سمجھیں, ایک قبروں کی توہین کرنے والا, ایک قبروں کا احترام کرنے والا. جو قبروں کی توہین کرے سمجھو یزید کی دادی کی سنت پہ عمل کرتا ہے, جو قبروں کا احترام کرے حسین کے نانے کی سنت پہ عمل کرتا ہے. یہ قبروں کی دشمنی اس لیے کہ اپنے کسی بزرگ کی قبر بچی نہیں, اپنے کسی بڑے کی قبر ہو تو کہیں قبروں کا احترام کرو, قبروں کا نام و نشانی نہیں. یہ ابوا شہر, 7 صفر کی تاریخ, جمعرات کا روز, 148 ہجری. ماں کا نام ہے حمیدہ خاتون, 12ویں کی ماں نرجس خاتون, 11ویں کی ماں حدیثہ خاتون, 10ویں کی ماں سوسن خاتون, 9ویں کی ماں حدیقہ خاتون, 8ویں کی ماں نجمہ خاتون, 7ویں کی ماں حمیدہ خاتون, 6 کی ماں ام فروہ, 5ویں کی ماں فاطمہ بنت حسن, 4 کی ماں شہر بانو, 3 کی ماں فاطمہ الزہرا, 2 کی ماں فاطمہ الزہرا, پہلے کی ماں فاطمہ بنت اسد. فخر کرے علی کا غلام, ہم اپنے پیروں کی ماؤں کے نام بھی سپیکر پر بتا سکتے ہیں. دشمن علی اپنے پیروں کے باپ کے نام بھی نہیں بتا سکتا. اتنی نیک بھی تھی یہ شہزادی حمیدہ خاتون کہ اس دن سے لقب پڑ گیا, جو بھی اچھے کام کرتی اسے کہتے تھے اوصاف حمیدہ کی مالک. والا سلامت رکھے, اوصاف حمیدہ کی مالک ہے. اس سے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا, نام رکھا گیا موسیٰ. یہ نام ایک نبی نے بھی اللہ سے مانگا تھا کہ ان 14 میں سے کسی ایک کا نام مجھے خیرات بھی عطا فرما. تو اس نبی کا نام ہے موسیٰ ابن عمران. قرآن میں اس موسیٰ کا تعارف ہے موسیٰ غضبان, غصے والا موسیٰ. اور اس موسیٰ کا نام ہے موسیٰ کاظم, غصے کو پی جانے والا موسیٰ. آپ کے لئے ساتھ تشریف لائے, کیا نام ہے؟ موسیٰ غضبان, غصے والا موسیٰ. اور مولا کا نام کیا ہے؟ موسیٰ کاظم, غصے کو پی جانے والا موسیٰ. بچپن کا زمانہ, 2 سال کی عمر, 6 امام کی گود میں امام تشریف فرما کے لوح محفوظ کا مطالعہ فرما. سیدزادے کی آمد میں شلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. جسے نہیں آتی ساتھ والے سے پوچھ کے پڑھ لے, پڑھو سارے محمد و آل. 2 سال کا میرا امام ہے اور گود ہے 6 امام کی. اتنے میں ایک شخص آیا, دراز کا خوبصورت چہرہ, سفید لباس. اور سے کہا جی کچھ مسئلہ پوچھنے. امام نے فرمایا اس سے پوچھیں. وہ دور جس میں زمانے سے جا چکے تھے رسول, بڑے بڑوں کا اسی دور میں تھا یہ معمول. کسی بھی مسئلہ علمیہ نے کھینچا دور, ہر ایک نگاہ اٹھی سوئے آستان بطول. شلاح اذن سخن بو تراب دیتے تھے, ہر ایک سوال کا بچے جواب دیتے تھے. دنیا کے بڈھے بیٹیوں سے مسئلہ پوچھتے ہیں, آل محمد کے بچے بوڑھوں کو جواب دیتے ہیں. 2 گھنٹے تک مسجد کے کونے میں سائل سوال کرتا رہو, امام جواب دیتے رہے. اس کے بعد وہ اٹھ کے آیا, اس نے 7ویں امام کا ماتھا چوما 2 آنکھوں کے درمیان, 6 امام کے ہاتھ چومے, چلا گیا. درباریوں نے پوچھا مولا یہ کون تھا؟ مدینے کا تو تھا نہیں کیونکہ ہم اسے جانتے نہیں, دور کا بھی نہیں تھا کہ کپڑے میلے نہیں تھے.
ہے یا نہیں آپ لوگ؟ سوال کرنے والوں کو بھی سلام. انہوں نے کہا نہ گٹھڑی نہ ٹرنک نہ پیپا نہ بریف کیس. بندہ دور دا بھی نہیں قریب کا بھی نہیں. کون تھا؟ مسکرا کے امام نے فرمایا تم کیسے پہچانتے؟ خضر نبی تھا. کون تھا؟ خضر نبی. اور آیا کیا تھا؟ موسیٰ کاظم کے بچپن سے سوال کرنے. اب چلو قرآن کی طرف. موسیٰ کہتے معبود کوئی مجھ سے بھی زیادہ پڑھا لکھا ہے؟ کہا جا خضر کے پاس سبق پڑھ. وہ موسیٰ نبی ہو کے خضر سے سبق پڑھتا ہے. یہ 2 سال کا ہو کے خضر کو سبق پڑھاتا ہے. یا رسول اللہ حیدری. اور ہے نہیں شان ہے امام معصوم صادق آل محمد کی گود موسیٰ کاظم کی زمانے. دربار میں پہنچے حشام. وہ شخص تیروں کے ساتھ نشانہ بنا ہوا. اس نے امام کے بڑھاپے کو دیکھا. کہا آئیے آپ بھی نشانہ لگے. مقصد تھا امام کا مذاق اڑانا کہ ان سے لگے گا نہیں بندے ہنس پڑیں گے. امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے معاف رکھ. اور اس نے کہا نہیں جی نہیں نہیں جی نہیں ضرور جی بسم اللہ. باقی درباری بھی کھڑے ہو گئے. جی بسم اللہ لگائیے لگائیے. اب نشانے کا طریقہ یہ تھا 8 گول دائرے لگے ہوئے تھے. ایک پھر اس کے اندر پھر اس کے اندر اور آخر میں تھا ایک نقطہ. ادھر ادھر لگ جائے تو مطلب تھا خطا ہو گیا. امام نے پہلا تیر چلایا وہ نقطے کے اوپر جا کے لگا. اب جاگنا 1 منٹ حلالی مواد. اس نے سمجھا شاید تکا لگا. خبیث نے دوسرا تیر اٹھایا. چیشے بھی لگائی. اب جگہ کون سی؟ بھائی بتاؤ جب نقطے پہ تیر لگ گیا اب تیر کہاں لگے؟ کہا ادھر لا ہم امام ہیں. دوسرا تیر مارا. پہلے تیر کی پشت پہ لگ کے اسے آگے لے گیا خود نقطے پہ جا کے. امام نے 7 تیر مارا. پہلا تیر دوسرے کو دوسرا تیسرے کو تیسرا چوتھے کو 7ویں کو جا کے لگا. یہ ادھر ادھر کیوں نہیں ہوا؟ اگر ادھر ادھر ہو جاتا تو نشانے بازوں کی زبان میں سے کہا جاتا ہے نشانہ خطا ہو گیا. اور جہاں خطا ہو جائے وہ معصوم نہیں ہوتا. معصوم سے خطا کا امکان ہی نہیں. ساری زندگی زندان میں نہیں گزری کہ زندان میں ہی جوانی اور پیری گزر گئی. 54 سال کی عمر مبارک ہے میرے مولا. 14 سال کی قید بھی ہو تو پھر بھی دین کی خدمت کرنے کے لیے. لیکن سوال یہ ہے کہ قید میں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ بھی سمجھ. اگر بغاوت کی پھر تو قید سمجھ میں آتی. حکومت کے خلاف مریدوں کو اکسایا پھر بھی سمجھ میں آتی. یاد رکھنا اور کبھی نہ بھولنا. پوری تقریر بھول جانا یہ فکرہ یاد رکھنا. یہ جسم امام قید نہیں کیا جاتا تھا. کردار محمد لوگوں کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کی جاتی تھی. اگر امام کھلے کھلے نماز پڑھے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ نبی والی نماز تو یہ پڑھ رہا ہے. بادشاہ تو نہیں پڑھ رہا. اچھا زندان میں کیوں رکھا گیا؟ تاکہ فضائل چھپ جائے. اور فضائل نے بھی قسم کھا رکھی تھی کہ زندان کی دیوار میں خیبر کے دروازے سے وزنی نہیں ہے. ہم توڑ کے باہر نہ نکلے تو پھر امام کے فضائل ہی کیسے ہو؟ اب مسائل نہیں فضائل سمجھ کے سمجھ. زندان میں قیدی ہے میرا باپ. ایک دن ہارون الرشید بادشاہ پریشانی میں وزیروں کو بلایا. کہہ لگے یار دیکھو میں بیٹھا ہوں تخت پہ, لوگوں کو پھر بھی میرے گناہوں کا پتہ چل جاتا ہے, اور وہ میرا قیدی ہے, لیکن اس میں کبھی جھوٹا الزام ہی نہیں لگا. الزام دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک سچا ایک جھوٹا. تہمت بھی نہیں لگی آج کہ ہر امام سے روایت ہے اور آپ نے ذاکرین سے علماء سے
یہ سماعت فرمایا قوم کا ابھرتا ہوا ستارہ آصف شمسی صاحب تشریف فرمائے قبلہ بھی تصدیق فرمائیں گے سید زادے کی ہونے کی حیثیت سے میرے سردار ہیں بڑے ادب سے ہمیشہ اپنے مسائل پر سنا کبھی اس میں سوچا سی تو مولا علی نے ابن ملجم سے پوچھا میں تیرا اچھا امام نہیں مطلب کیا امام حسن علیہ السلام نے جودہ سے پوچھا میں تیرا اچھا امام نہیں یہ ہے امامت قاتل کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ کردار میں کوئی عیب نکال کے دکھا سکے جان کا دشمن قتل کرنے آیا نہ جودہ کی جرت ہوئی نہ شیمر کی جرت ہوئی کسی بھی امام کی قاتل نے کبھی نہیں کہا کہ نہیں تو آپ اچھے امام نہیں تھے قاتل سے اقرار لیا کہ تو اچھا امام تھا اللہ رحمان ہے نا بسم اللہ میرے بچہ بیٹھو راضی سے ایسے اللہ رحمان ہے رحیم بھی ٹھیک ہے رحمان کا مطلب کیا ہے کافر پر بھی رحم کرنے والا دشمن کو بھی روزی دینے والا موسیٰ نے کہا تھا اللہ فرعون بڑا اکڑا ہوا ہے یہ 2 دن اس کی روٹی بند کرنا اسے پتہ چل جائے تیرے مقابلے پہ آنے کا مطلب کیا ہے اللہ کی آواز ہے موسیٰ وہ بندہ ہونا بھول گیا ہے میں اللہ ہونا کیسے بھول سکتا اور اس کی یہ صفت نظر آئی ہے تو 12-14 الرحمن الرحیم حروف جمع کرو 12 بنتے الرحمن الرحیم الف لام را ہا میم نون 6 ہو گئے الف لام رے ہے یہ میم ایسے نہیں کوڑا پھینکنے والے کی عیادت کرنے گیا رحمان کا مظہر تھا ایسے نہیں قاتل کو شربت پہ لایا رحمان کا مظہر تھا ایسے نہیں امام حسن نے گالیاں دینے والے کو کھانا کھلایا رحمانیت کا مرکز تھا دشمن پر بھی رحم کرنے والا اسے کہتے ہیں رحمان اب اس نے کہا کہ جناب رہتا زندان میں ہے اور ہے بے عیب آج اخبار میری میڈیا میرا مولوی میرے سپیکر میرا جھوٹی تہمت لگاتا جھوٹی صحیح تہمت تو ہے اب کس نے سوچا کہ کس سے بلاؤں 3 دن کی تجویز کے بعد ایک یہودی عورت بلائی گئی فاحشہ معرفت والے سمجھیں گے یہ بادشاہوں اور کافروں کا پرانا طریقہ ہے معصوموں پہ جب بھی حملہ کرنا ہو عورت کا سہارا لیتے ہیں شاید میں سلامت ہے جو نہیں سمجھو اللہ ان کی معرفت نہیں آتا ٹھیک ہے اور عورت کا مذہب کیا تھا یہودی خیبر کی ڈسی ہوئی ناگر فاتح خیبر کے بیٹے سے بدلہ لینے چلی تاریخ نے جو اس کے غوثن کے نقشے کھینچے ہیں وہ آداب منبر کے خلاف ہیں میں اتنا عرض کرتا ہوں پردے کے اندر کہ لشکر حسن کو ہر ہتھیار نصیب تھا لشکر حسن قلعہ عصمت پر حملہ کرنے کے لیے چلا ادھر یہ فحاشہ عورت چلی ادھر آئے تطہیر چلی عورت کی خواہش تھی الزام لگا دے تطہیر کی آیت کہتی تھی الزام لگ گیا تو میرے نازل ہونے کا فائدہ ہی کیا منہ خزانوں کے کھلے سیپ سے نکلے گوہر علماء جتنے تھے بلوائے گئے شاہ کے گھر وقت مال بڑھی زر نے فضیلت پائی علم دین پڑھنے کی ملاؤں نے قیمت پائی سونے کے قلم ورق آؤ تمہیں دکھائیں شیعوں کا امام کیسا ہے 24,000 رپورٹر بلائے گئے 24,000 کہ خبر جلدی پھیل کہ شیعوں کا امام کیسا ہے اور عورت کو بلایا کہا مجھے کیا کرنا ہے کہا کچھ بھی نہیں
وہ زندان میں لگ گیا، رات گزار لیا، دروازہ باہر سے بند ہو، صبح میں جیل کا دورہ کرنے آؤں اور تو رونے لگ جانا، تیرے رونے کو مطلب میں خود پہنا دوں، تجھے منہ سے بھی کچھ نہیں بولنا، تو بس رونا اور اشارہ کرنا قیدی کی طرف، اور میں مطلب پہنا دوں گا، تاریخ میں لکھا جائے گا شیعوں کا امام ایسا ہے۔ رات ہوئی، زندان کے دروازے کو کھولا گیا، لشکر ہوشو کو قلعہ کھول کر عصمت پہ حملے کے لیے بھجوایا گیا، دروازہ بند ہو گیا، رات گزر گئی، صبح کے سورج نے روشنی بن کر روزن زندان میں قدم رکھی، بادشاہ 24,000 کے مجمع کے ساتھ جیل کے دورے میں آئے، رونے کی آواز نہیں آئی، کھانسی لگنے لگا، پتہ چلے کہ میں آ گیا، کوئی آواز نہیں آئی، مجبوراً کا کھول، تالا کھولا، اندر دیکھا، ہارون کے ماتھے پہ پسینے آ گئے، رات گیا تھا تو ایک عبادت گزار تھا، مولا جنہیں موسیٰ اعظم سے محبت ہے، جن کی زبان کردار امامت سے خوش ہو جاتی ہے، رات آیا تو ایک عبادت گزار، اور صبح دیکھا تو ادھر امام سجدے میں، ادھر کنیز سجدے میں، نہیں جس کی معرفت اجازت ہے میری طرف دیکھے، گناہ کتنی چیزیں کرواتی ہیں، جوانی، ہوش، تنہائی، تینوں چیزیں موجود ہیں، یہ تینوں مل کر ایک معصوم کا کچھ نہ بگاڑ سکتے، اچھا ہے یہ نہیں، کہ علی کا خون رگوں میں گونجتا ہے، حسن ایسا کہ تصویر محمد مصطفیٰ ہے، تنہائی ایسی کہ زندان ہے، اب جو بیدار ہے اس کے لیے جملہ کہتا ہوں، حملہ یوسف کی عصمت پر بھی ہوا تھا، لیکن یوسف خود تو بچ گیا، زلیخا کو اپنے جیسا نہ بنا سکا، توجہ ہے یا نہیں آپ؟ یہ فخر یوسف ہے، خود بھی سجدے میں، عورت بھی سجدے میں، بادشاہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے عورت کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور غصے سے کھینچا اسے، جسے وقت کا بادشاہ سیٹتا ہوا لے جائے کہ بلا اس کے پاؤں میں لگنے سے نیچے، لیکن یہ اتنے اطمینان سے چلی جیسے نفس مطمئنہ سے جینے کا سلیقہ سیکھا، سے جینے کا سلیقہ سیکھ کر آ رہے ہیں دربار میں۔ آپ جملوں میں پہلے سے زیادہ توجہ چاہتے ہیں، تاریخی ذمہ داری سے، بادشاہ بولو تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ تو مسلمان ہو جائے، تاریخ نے بادشاہ کا مذہب نوٹ کروا دیا کہ ہارون الرشید یہودی عورت کے مسلمان ہونے پر راضی نہ تھا، اس نے اپنے بالوں کو جھٹکا دیا اور بھرے دربار میں کہتی ہے سن، خدا کی قسم اس سن میں وہی دھڑکن تھی جیسے لب اعجاز کن کہہ رہا، سن۔ اب یہ جملہ پوری تقریر پہ بھاری جملہ، سن تو اس قیدی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، عورت نے بتا دیا تخت والے کا کردار اور ہے، علی کے بیٹے کا کردار اور ہے، جتنی طاقت ہے مل کے زبان کے ساتھ دل بولو، نعرہ حیدری، تو اسے اپنے جیسا سمجھتا ہے، تو اور ہے، وہ اور ہے، میں نے دیکھا کہ وہ سجدے میں سر رکھے ہوئے کہتا تھا یا رب، اور اللہ کا جواب آتا تھا لبیک،
لبیک لبیک، کڑیوں میں سجدے گزار تیرے میرے۔ دیکھیے خوشی کا دن تب ہوتا اگر یہ محرم سفر نہ ہوتا۔ میں ذاکرین سے التماس کروں گا کہ نیاز مولا ضرور مصائب پڑھیں، اسے جشن بنا کے نہ پڑھیں، ذکر کریں امام موسیٰ کاظم کا، جتنا کریں اتنا تھوڑا ہے، سانس ٹوٹ سکتی ہے، ان کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن پرسہ دو آج کے دن جعفر صادق رویا جس کے گھر بیٹا آیا ہے، 12واں امام کہتا ہے اس قیدی پہ سلام جس کے جسم کا گوشت زنجیریں کھا گئے۔ علی کی عزت کی قسم غلط پڑھوں زہرا شفاعت نہ کرے، اس سے بڑی قسم کوئی نہیں۔ جنازہ پول پہ رکھا نہیں گیا، بے ادبی کے ساتھ قرآن کو پھینکا گیا، سپیکر پہ بسم اللہ، جنازہ رکھا نہیں گیا، جنازہ پل بغداد پہ اعلان ہوا کوئی قیدی مر گیا، 19 بیٹوں کے باپ کا جنازہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا ایک بیٹی بھی مانگ، آواز آئی مالک کیوں مانگوں؟ آواز آئی بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے، بیٹی جنازوں کی وارث ہوتی۔ باپ مر جائے بیٹے بھی روتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں روتے، لیکن وہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، بیٹی باپ کے جنازے کو نہیں چھوڑتی، رو رو کے کہتی ہے بابا اب یہ گھر میرا نہیں رہا، اب یہ گھر میرے بھائیوں کا ہو گیا، اب تیرے گھر ایسے آؤں گی جیسے مہمان آگے بیٹھتے۔ پل بغداد پہ جنازہ پھینک دیا گیا، آواز ہے کوئی مزدور ہو تو آئے جو غریب کا جنازہ اٹھائے۔ 4 مزدور آئے، غریبوں کا جنازہ اٹھایا۔ کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی جو پل کے اوپر دوڑتی بھی تھی جنازے کے ساتھ، رو رو کے کہتی تھی ہائے میرا قیدی بیٹا کہاں سے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ منت باب الحوائج ہے، علی کی عزت کی قسم، کوئی دعا ہو منت ہو حاجت ہو اس سے سوال کر رسول کے بیٹے سے، یہ تیری جھولیاں بھر کے تجھے یہاں سے رخصت کرے، بانی مجلس کی محنت قبول کرے، اس کے مرحومین کی مغفرت کرے، جتنے حسین کے ذاکر صبح سے شام تک پڑھنے کے لیے آئے حسین کی ماں ان کی حفاظت کرے، پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، سننے والوں کو، سنانے والوں کو موسیٰ کاظم کا صدقہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزاداران امام مظلوم وہ قیدی ہے موسیٰ کاظم جس کے زنجیر نہیں اتر